آپ نے حضرت علی کی شہادت کا پورا منظرنامہ پیش کیا، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ابن ملجم تھا کون، اس کا ارادہ کیا تھا؟ یہ ایک مولا کائنات کی جو شہادت تھی، یہ اسلام کے خلاف خارجیوں کی ایک بہت بڑی تحریک تھی کہ جو چاہتے تھے کہ مولا کائنات کو جو ہے، جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ساری دنیا کو معلوم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو جنگ میں تو کوئی مار نہیں سکتا، یا کسی اور طریقے سے بھی مولا کائنات کی دلیری ایسی تھی کہ وہ نہیں مار سکتے۔ انہوں نے یہی موقع غنیمت جانا کہ جب حضرت علی نماز میں ہوں تو اتنے خشوع اور خضوع میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، یہی موقع جان کے جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے آپ پر وار کیا۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم بھی ایک خارجی تھا، خوارج سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے عبد الرحمن اس کا نام تھا، ابن ملجم یعنی ملجم کا بیٹا۔ تو میں جیسا کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ امام عالی مقام کو 19 کو جو ہے وہ ضربت لگتی ہے، اور 19 کو آپ رہتے ہیں، 20 کا دن گزرتا ہے، اور 21 کی شب کو صبح میں آپ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ کی تدفین کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ فقیر ہیں جو زار و قطار رو رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہاں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے ہیں، ایک شخص آتا تھا جو ہمارے سنانے روٹیاں رکھتا تھا، اور روٹیاں رکھ کے جو ہے وہ چلا جاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کبھی ان کا نام نہیں پوچھا؟ کہا وہ اتنی خاموش، آج کے لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آج نیوز کے ذریعے سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کو بتایا ہے کہ فقیر کی بھی اتنی عزت نفس ہے کہ اگر دو تو اسے پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا۔ آج اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی مدد کریں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ یہاں بات کو روک کے میں ایک بات وہ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر گبن جو جرمن کے فلسفی ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی اتنے سخی تھے کہ آپ کے دروازے سے کوئی کبھی سائل کبھی خالی نہیں گیا، مگر سال میں ایک دن ایسا آتا تھا جب اپنے گھر کا پورا سامان چوراہے پہ رکھ کے واپس آ جاتے تھے۔ جناب قمبر نے پوچھا کہ مولا آپ تو ہر چیز سائل کو دے دیتے ہیں، جو مال غنیمت ملتا ہے جنگوں سے وہ بانٹتے ہوئے آتے ہیں، خالی ہاتھ گھر میں آتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دن سامان آپ باہر رکھ کے آ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے ہمارا کوئی مسلمان عزت نفس کی وجہ سے ہم سے مانگتے ہوئے شرماتا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی آج ہم دے رہے ہوتے ہیں تو کتنے فوٹو کھنچواتے ہیں، اتنے، اور دینے کے بعد واپس بھی لے لیتے ہیں، فوٹو کھنچوانے کے بعد فوٹو کھنچواتے ہیں، بالکل، اور کتنا عزت نفس لوگوں کا مجروح ہوتا ہے۔ یعنی مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عزت نفس کی وجہ سے ہم سے مانگتے ہوئے شرماتا ہو، تو میں اس لیے رکھ کے آ جاتا ہوں کہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں۔ سبحان تو اللہ، اسی طریقے سے فقیروں کے سرانے رکھ کے روٹیاں جو ہے وہ، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو آپ کے پشت پہ کالے نشان تھے، وہ کالے نشان تھے جو آپ یتیموں اور مسکینوں کے لیے کھانا رکھ کے اور وہاں جا کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھوڑے کے لگام، اس پہ فرض لگام پہ ایک پیر رکھا ہے کہ ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیں، تو مولا کائنات جناب قمبر سے فرماتے ہیں کہ قمبر ان کو روٹی دو، تو جناب قمبر کہتے ہیں روٹی تو اس میں ہے جس میں روٹی رکھی جاتی ہے۔ کہا وہ دے دو، کہا وہ اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری قطار دے دو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہا تو جناب قمبر پیچھے ہٹے
تو مولا کائنات نے کہا قمر کیوں پیچھے ہٹے؟ کہا مولا مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ قمر کو بھی دے دو ساتھ میں، اس لیے کہ مہار جناب قمر کے ہاتھ میں تھی۔ تو سخاوت کا یہ عالم تھا مولا کائنات کی، اس قدر یعنی سخی تھے کہ آپ کے دروازے سے جس طریقے سے دنیا میں عالم اسلام میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے اور مدینے کا سب سے بڑا دسترخوان امام حسن کا تھا، اسی طریقے سے مولا کائنات کی سخاوت جو ہے وہ کبھی کوئی سائل آپ کے یہاں آئے خالی نہیں جاتا تھا۔ جو کچھ یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خیبر میں سے مال غنیمت ملا، آپ لے کے چلے، رستے میں کوئی مسکین مل گیا، کوئی یتیم مل گیا، کوئی اسیر مل گیا، سب دے کے آئے۔ جب دروازے پہ آئے تو شہزادی جناب سیدہ کی آواز آئی، ابوالحسن ہمیشہ کی طرح سب کچھ راہ خدا میں دے دیا؟ تو فرمایا ہاں بی بی دے دیا۔ تو زوجہ بھی ایسی ہو نا، کہا کہ ابوالحسن میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ یعنی جتنے سخی مولا کائنات تھے اتنی سخاوت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تھی۔ وہ بھی اپنے دروازے سے کبھی کسی سائل کو جو ہے، یہ خواتین کے لیے سبق ہے کہ آپ یعنی بھوک کو برداشت کر رہی ہیں، یعنی ایک دن سائل آتا ہے اور آپ لوگوں نے روٹی پکائی ہے اور سائل آتا ہے اور افطار کے وقت آپ اپنے حصے کی روٹی دے دیتی ہیں، دوسرا دن ہوتا ہے پھر دے دیتی ہیں، نمک اور پانی سے افطار کرتی ہیں، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پانچواں دن۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سورہ دہر، سورہ حل عطا پوری نازل ہوئی آل محمد کی شان میں۔ تو یہ سخاوت کا گھرانہ ہے، سخاوت بھی اور عاجزی بھی۔ آپ یہ دیکھیں علی جیسے اتنی عظیم ہستی، کوئی محافظ نہیں تھا جب ان پہ حملہ ہوا۔ یہی تو کمال ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ شخصیت جس نے کبھی مفتی صاحب جس نے کبھی جنگ میں جو ہے وہ لباس نہ پہنا ہو جو جنگی لباس ہوتا ہے، مولا کائنات نہیں پہنتے تھے۔ یعنی دلیری کا عالم یہ تھا کہ آپ زرہ نہیں پہنتے تھے اور بغیر زرہ کے جنگ کرتے تھے۔ تو جو جنگ میں زرہ نہ پہنے وہ محافظ کیا رکھے گا؟ سبحان اللہ، وہ محافظ کیا رکھے گا؟ ان کا تو ہر عمل اللہ کے یعنی اطاعت میں میں نے عرض کیا نا کہ مولا کائنات کی پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے لے کے مسجد کوفہ تک آئے بھی اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں، اور اب بظاہر دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں۔